ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر ڈینیل پاک صاحب موجود ہیں. سو ایلڈر شفیق صاحب جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور معزز مہمان کو جو ہے وہ ہار پہنائیں گے. اور اسی طرح ہمارے درمیان بشپ ایم وقاص صاحب موجود ہیں. سو میں بھائی عامر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں گے اور ہمارے معزز مہمان کو جو ہے وہ ہار پہنائیں گے. اور اسی طرح مبشر انجیل عظمت صاحب، مبشر انجیل ندیم صاحب، پاسٹر رابرٹ گلفام صاحب یہ سامنے آ جائیں. اور ماسٹر سلامت صاحب جو ہے ایلڈر لیاقت صاحب جو ہیں وہ ان کو ہار جو ہے وہ پہنائیں گے. اور اسی طرح برادر یوسف صاحب جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ان سے بھی گزارش ہے وہ ہمارے معزز مہمان ہیں سامنے تشریف. ایلڈر لیاقت صاحب مبشر انجیل عظمت صاحب کو جو ہے وہ ہار پہنائیں گے. اور اسی طرح مبشر انجیل ندیم صاحب کو جو ہے وہ بھائی عامر سامنے آ جائیں اور ہار پہنائیں. ماسٹر رابرٹ گلفام صاحب جو ہے وہ ان کو ماسٹر سلامت صاحب جو ہے وہ ہار پہنائیں. ایلڈر لیاقت صاحب بھائی صاحب کو پاسٹر رابرٹ گلفام صاحب کو جو ہے وہ ہار پہنائیں. اور اسی طرح ہمارے درمیان جو ہیں وہ خدا ان کی خادمائیں جو ہیں وہ موجود ہیں مسز عظمت صاحبہ اور مسز یوسف صاحبہ. سو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اور بابی ایگنس جو ہیں اور اسی طرح میں درخواست کرتا ہوں دلشاد عارف سے کہ وہ سامنے آئیں گی. اور اسی طرح ہمارے درمیان پیاری بہن وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائیں. اسی طرح دلشاد عارف جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. گریس ٹیلی ویژن پر پریئر ٹائم سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے درمیان بیرون ملک سے پاسٹر ڈینیل پاک صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو خدا نے بڑی بلیسنگ برکت دے رکھی ہے اور ان کے وسیلہ سے بہت سارے معجزات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان تشریف لائے. وی وارملی ویلکم ٹو یو ٹو کم ہیئر in our prayer time segment. Or I hope that it's a wonderful time for me and all the Grace team that I hope that through you we receive blessing from God. Welcome. اور اسی طرح ہمارے درمیان بشپ ایم وقاص صاحب جو گرین ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بڑا ایک چرچ ہے اور بڑی آرگنائزیشن میں جو ہے یہ جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جوائنٹ ایگزیکٹو کونسل آف دی یونائٹڈ چرچ ان پاکستان سپریم کونسل کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں. سو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو ہے وہ تشریف لائے. اور اسی طرح ہمارے درمیان مبشر انجیل عظمت صاحب جو ہے وہ موجود ہیں جو ایک ٹیم کی صورت میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور خداوند ان کو جگہ بہ جگہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح میں ویلکم کرتا ہوں مبشر انجیل ندیم صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں. خداوند ان کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے بزرگی کے لیے استعمال کرے. اور اسی طرح ہمارے درمیان بہنیں جو ہیں وہ مسز عظمت صاحبہ اور مسز یوسف صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور جوید کوکر صاحبہ کو آپ سب کو بھی میں اس گریس ٹیلی ویژن پر پریئر ٹائم سیگمنٹ میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے درمیان جو ہے برادر یوسف صاحب، ہمارے جو پاسٹر رابرٹ گلفام صاحب جن کی بڑی خدمت ہے اور یہ جو ہے وہ ایسٹ ماڈریٹر ہیں لاہور کے پریسبٹیرین کے. سو میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارے درمیان جو ہے وہ تشریف لائے. اور اسی طرح ہمارے درمیان جو ہے وہ گریس ٹیلی ویژن کی ٹیم جو ہے وہ ایلڈر شمون اکبر جان صاحب جو بڑے جوشیلے خدا کے خادم ہیں. ایلڈر شفیق صاحب
جو خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں، ایلڈر لیاقت صاحب، اور اسی طرح بھائی جو ہیں وہ عامر صاحب جو کہ کوائر لیڈر ہیں، اور دوسرے بھائی جو گرین ٹاؤن سے ہمارے درمیان تشریف لائے، ان کو بھی میں اپنے اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں۔ تو ابھی ہم سب جھکیں گے، آج کے سارے پریئر سیشن کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے۔ تو میں خداوند کے خادم خاص کرتا ہوں کہ وہ اس گریس ٹیلی ویژن کے لیے آج کی ساری میٹنگ کے لیے جو ہے وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک نام سے آمین۔ قدوس اسنا سے سن ہوتے خدا تیرا شکر ادا کرتے تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے خلوص کے لیے، خدا دین کے لیے، خدا ان سب کو تو اپنی روحانی برکات سے مالا مال کر۔ خدا آج جو تیرا کلام سنایا جائے، جو گیت گایا جائے، خدا اے اس ناصری تمام افراد کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، خادموں کو، خدا سب کو تو برکت دینا۔ خدا آج اس وقت کے لیے، گھڑی کے لیے، خدا میں تجھ سے برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ خدا اپنی روحانی برکات سے مالا مال کر خدا کو، اور گریس ٹی وی کو تو برکت دے خدا، تاکہ خدا یہ گھرانے تیری اس نام میں جلال اور عزت پانے والے بنے۔ خدا سب کچھ مانگتے ہیں تیری اس مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کہ وہ جو بھی اپنے اندر گواہی رکھتے ہیں اور خداوند ان کو ملک کے طول و عرض میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنے جلال کے لیے۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ۔ سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج مجھے پریئر ٹائم میں اس وقت خداوند کے بے شمار خادمین اور خادمائیں موجود ہیں، یہ موقع بخشا کہ ہم مل کر بیٹھ کر خداوند کی حضوری میں وقت نکالیں۔ اس کے پیش کر کے میں اپنی گواہی پیش کروں۔ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے بطور جوانی میں 1985 میں اپنی خدمت کے لیے چنا۔ اس وقت پاکستان میں پہلی رجسٹرڈ کنفیڈریشن کونسل آف دی بشپس، ہیڈز آف دی نیشنل چرچز ان پاکستان رجسٹرڈ مرج وجود میں آئی۔ اس وقت میں تمام بشپ صاحبان کی خدمت پر خدا نے مجھے مامور کیا، فاؤنڈر ممبروں میں سے ہوں، اور موجودہ آج 2021 ہے۔ اس کونسل میں میں بطور نیشنل کوآرڈینیٹر خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خداوند نے مجھے میتھوڈسٹ چرچ ان پاکستان میں، نیشنل چرچ ان پاکستان میں اپنی خدمت کے لیے چنا، اور آسمان کی بادشاہت کے لیے میں نے بہت ساری روحوں کو خداوند کے جلال کے لیے شامل کیا۔ اور 2006 میں نے باقاعدہ ایک ون ان کرائسٹ منسٹریز کا پلیٹ فارم بنایا، جو 2008 میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا، جس کا گرین ٹاؤن میں ایک ون ان کرائسٹ چرچ جو ہے چل رہا ہے۔ اور اس وقت خداوند کا شکر ہے کہ اس چرچ میں وہ دو تین لوگوں سے شروع کیا تھا، اس وقت رجسٹرڈ جو ہے 600 لوگوں کی فیملیز ہیں جو اس وقت ہمارے چرچ میں رجسٹرڈ ہیں، اور خداوند مجھے وہاں بھرپور اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح بائی برتھ میرا جو تعلق ہے وہ فتح پور گاؤں سے ہے، اور ہمارا جو چرچ تھا وہ لاہور چرچ کونسل کا چرچ تھا، اور بائی برتھ میرا لاہور چرچ سے ہی تعلق ہے، جس کا میں باقاعدہ 2004 میں آ کر ماڈریٹر بشپ کے ساتھ میں نے ایز اے اسسٹنٹ ماڈریٹر بشپ آف پاکستان مجھے مقرر کیا گیا، اور میں نے اپنی خدمت کو جو ہے بھرپور طریقے سے لاہور چرچ کونسل میں نے کام کیا۔ اور جب 2008 میں ماڈریٹر بشپ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے بھرپور جو ہے تمام انتظامیہ نے اس کونسل کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا۔ تو جب مقرر کیا تو میں نے دیکھا کہ لاہور چرچ کونسل میں بے شمار گروپ بنے ہوئے تھے، تو میں نے اپنی ایفرٹس جو ہے وہ شروع کی، اور ایف سی کالج کے پروفیسر ارشد صاحب اور شرپور کے ماڈریٹر ماسٹر صدیق احمد ظفر صاحب، ان بزرگوں کو ہم نے آگے لگایا، اور لگا کر ایک
पीस कमेटी मुकर्रर की गई। जितने भी लाहौर चर्च काउंसिल के ग्रुप थे उन सब की आपस में सुलह करवाई, कंप्रोमाइज़ हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो चर्च था PCP जनरल असम्बली, उनके साथ बाकायदा फैसलाबाद एक दिन और एक रात की जदोजहद के बाद डॉक्टर अजमल खां ग्रुप के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ। इसी तरह जो मुख्तलिफ नेशनल चर्च के ग्रुप बने हुए थे पास्टर साहब, उसमें मेथोडिस्ट चर्च और PCP चर्च, लाहौर चर्च काउंसिल जो नेशनल चर्च थे जो है वो बाकायदा 2010 में मर्ज वजूद में आई, जिसके चेयरमैन जनाब डॉक्टर अजमल खान साहब को मुकर्रर किया गया। जो मौजूदा इस वक्त चेयरमैन डॉक्टर इल्ताफ़ खान साहब हैं जो इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जनरल असम्बली के मौजूदा मॉडरेटर भी हैं और जॉइंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मौजूदा चेयरमैन हैं, और को चेयरमैन पास्टर डैनियल खजान साहब हैं। और इसी तरह बेशुमार खादमुद्दीन, उनकी पूरी टीम जिन्होंने मुझे मौजूदा जनरल सेक्रेटरी में कर किया है, और मैं पाकिस्तान लेवल पर इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद मजबूत करने के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहा हूँ, और मुझे खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत के साथ थैंक यू वेरी मच जी। ये थे बिशप वक़ास साहब जिन्होंने अपनी गवाही, अपना तारुफ जो है वो पेश किया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये। तो इसी तरह हम सब झुकेंगे, और ख़ास तौर पे जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, और इसमें बसने वाली तमाम कलीसियाओं के लिए, और जितने भी मिशनरी अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, उन सबको खुदा उनकी मुहाफ़ज़त में रखेंगे और उनके लिए जो है वो दुआ करेंगे। सो हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल लियाकत साहब से कि वो दुआ में रहेंगे। हम पाक खुदा हम तेरी हाज़ुर में सिजदा करते हैं। तू ही हमारा बाप है, तू ही हमारा खुदावंद है। तू पाक यहोवा यरी है, तू जो आसमानों पर रहता है, जब ज़मीन पर निगाह करता है तो हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस दुआया सेकंड के लिए। खुदा पाक खुदा जो आज देर खुखर साहब ने ये जहाँ रखा है, पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे लोग यहाँ कर खुदावंद तेरी इबादत, तेरी पूजा और तेरी परस्तिश करते हैं। हम तेरी लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं। उन तेरे खादमों के लिए दुआ करते हैं पाक खुदा जो दिन रात पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, मसीह अदारों के लिए दुआ करते हैं। मैं उनके लिए बरकत और सलामती चाहता हूँ पाक खुदा। हम सब मिलकर खुदावंद उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। इस ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि तेरा ही नाम जो सब नामों से आला है बजा पाएँ। एक ही नाम है, वो यीशु नाम है पाक खुदा। जितने भी दूर दराज से मेहमान आए हैं खुदा, इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। तेरे खादमों को खुदावंद यीशु को बड़ी बरकत दे, इनकी कलीसियाओं को बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत दे पाक खुदा। कोने के लिए जहाँ भी तेरे लोग बसते हैं, तेरी कलीसियाँ बसती हैं, मसीह अदारे हैं खुदा पाक खुदा, अपने पाक लोग में वाले इन रोज़ों के दिनों में खुदा तेरे लोगों को हमको इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज की सारी इबादत का जलाल मांगते हैं। आमीन। इंतज़ार जो एक खोखर साहिबा मौजूद हैं, सो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तलावत ज़बूर 112 उसकी पहली आयत से 4 आयत तक जो है वो तलावत करें। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर 112 की तलावत करूँगी। रास्तबाज आदमी की मुबारक खाली। खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तरीक़ी में नूर चमकता है, वो रहमो करम और सादिक है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में मिसाल 16 बाब उसकी 20 आयत पढ़ें तो लिखा हुआ जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। सो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को जब हम, क्योंकि ये इस ज़िंदगी में रहते हुए ये हमें
ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کے آپ کسی بھی مشکل حالات میں کیوں نہ پھنسے ہوئے ہوں، بیماری میں جکڑے ہوئے ہوں، جب آپ کلام کی طرف توجہ لگائیں گے، کلام کو پڑھیں گے، اور یقیناً اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ شفا پائیں گے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند کا کلام آئینہ کی مانند بھی ہے، جب ہم اس آئینہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری روحانی زندگی میں کیا کیا کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ جیسے ہی ہم توجہ کے ساتھ جب اس پر عمل کریں گے تو یقیناً خداوند ہمیں بلیس کرے گا، برکت دے گا، اور ہم آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم سب جھکیں گے، ہمارے درمیان بیٹا عمر جو ہے کوائر لیڈر، وہ ایک کورس جو ہے وہ ہم سب مل کر گائیں گے، تیرا کلام زمانے میں ہے خداوند۔ اس کے بعد ہم خداوند کا زندہ پاک کلام جو ہے وہ خداوند تیرا کلام زمانے میں اے خدا تیرا کلام زمانے میں اے خدا اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ تیرا کلام شعلہ بھی اور شبنم بھی تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی تیرا کلام ہے انمول ہے خدا بندہ تیرا کلام ہے انمول ہے خدا بندہ اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا خدایا تو تھا تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا اثر دکھا تیرا جس بھی روپ میں آیا تیرا کلام زمانے
سے درخواست کرتا ہوں پروگرام کی تیاری کے لیے دعا کریں۔ آسمان و زمین کے خالق و مالک، دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے خداوند، آج جب کہ خداوند بدھ کے روز جب تم نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کے سانس بخشے تاکہ ہم سب مل کر اے خداوند اس پرے میٹنگ میں خداوند شامل ہوں وہ تیرے نام کی تعریف کر سکیں یسوع، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ اور اسی طرح خداوند اس گریس چینل کے لیے جو کہ خداوند آرجوے کھوکھر اس کے چیئرمین ہے، خداوند اس کو بڑی برکت دے یسوع راجہ اس گریس چینل کو، اور جتنی بھی ٹیم ہے خداوند ان سب پر تیرا فضل چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح خداوند ابھی ہم نے جی بھر کر تیری پرستش کی یسوع راجہ، تیرا پاک روح کو مانگا اور خداوند یہاں پر موجود ہے، اور تیرے پاک کلام میں لکھا ہے جہاں ایک یا دو میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ اس میں خداوند یہاں پر موجود ہے، اس کی حضوری لگی ہوئی ہے خداوند۔ اے خداوند تو اپنے بندہ کو بھی سے چھو اور پاک و صاف کر اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے خداوند۔ آج کا کلام ہے خداوند ہمارے بند بند گودے گودے میں سیراب کر دے یسوع راجہ، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں یسوع راجہ، اور خداوند توبہ کر سکیں یسوع راجہ، تاکہ تیرے نام کو جلال مل سکے یسوع راجہ۔ اور چاہتے ہو کہ خداوند دنیا کے کونے کونے تک ہے خداوند تیری اس کلام کی آواز جائے یسوع راجہ، تاکہ لوگ توبہ کریں خداوند، اپنی زندگیاں بدل دیں یسوع راجہ۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو یسوع راجہ، اور جتنی جانے سو کہ تیرے آگے سر ہو یسوع راجہ، تو نام بھی نام ہر ایک کو چھو اور تیار اور بیدار کر اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی کے لیے، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے یسوع راجہ۔ اور باقی وقت پر تو ہمارا ہاتھی اور رحمہ بننا، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں۔ ابھی ہمارے درمیان خدا ان کے خادم ساؤتھ کوریا سے ان کا تعلق ہے، پاسٹر ڈینیل پاک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سو اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، ہمارے درمیان مبشر انجیل عظمت صاحب موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے معزز مہمان کا جو ہے وہ تعارف پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے خدا قدوس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ممکن کیا کہ اب سب سے مل سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ گریس ٹی وی کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا اس کو بہت ساری روحوں کو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بنے اور اس طرح سے خدا کا نام جو وہ پھیلتا جائے۔ تو ڈینیل پاک صاحب جو ہیں ہمارے سینئر پاسٹر ہیں، تقریباً 17 سال سے ملک پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے خدمت 2004 میں پاکستان میں تشریف لائے تھے، تو کچھ ہی دیر کے بعد جب 2005 میں زلزلہ آیا پورے ملک کے بولرز میں، تو پھر ان کو کوریا سے وہاں موو کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو وہاں انہوں نے دن رات ہمارے لوگوں کی خدمت کی اور 2 دفعہ دن میں 2 وقت جو ہے یہ تقریباً 10,000 لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست ڈیلی کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ تو یہ خدا کے اتنے بڑے اور سچے خادم ہیں کہ انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے آرام کا خیال نہیں کیا، اور دن رات وہاں پہ یہ خدمت سر انجام دیتے رہے، اور جب تک پھر بحالی کا کام جو ہے چلتا رہا وہ یہ وہاں پر موجود رہے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ تو جب گرمی ہوتی تو بہت شدید گرمی وہاں پڑتی تھی کیونکہ کوئی بجلی کا انتظام نہیں تھا، اور جب سردی ہوتی تھی تو بڑی ہی شدید سردی پڑتی تھی، لیکن خدا کے بندے نے ہمت نہیں ہاری اور تمام سختیوں اور مشکلات کا بڑی جوامردی کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے انہیں وہاں پہ اس خدمت کو خدا کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پر خدا کے نام کو جد و جلال دینے کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ہمارا جو ادارہ ہے یا جو ہماری مشن ہے اس کا نام ہے بونگشن ہولینس چرچ۔ اس کا جو مین پیرش ہے وہ سرگودا میں ہے۔ سرگودا کے ارد گرد تقریباً 2 اور چرچ، وہاں پر 3 چرچز خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ٹاؤن میں، لاہور میں خنجروال میں، شکوپرا میں، مین شکوپرا میں تقریباً 3 چرچز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شکوپرا فیصل آباد روڈ پہ کھارے والا ہے، اس کے ارد گرد میں تقریباً 5 چرچز جو ہیں وہاں پہ ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ابھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کی اردو اتنی اچھی ابھی نہیں ہے، تو جو ان کے ترجمان ہیں وہ سرگودا میں ہیں، چونکہ پاسٹر وہاں پہ خدمت سر انجام دیتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ مشکل لگتا ہے کہ وہاں سے وہ آئیں اور پھر ہم کسی چرچ میں جا کر خدمت کریں۔
तो मैंने इनसे सर रिक्वेस्ट की कि सर आप थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलने की कोशिश करें, तो ये और अच्छा होता जाएगा। तो खुदा का शुक्र है कि इन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और आज खुदा ने मुमकिन किया कि हम आपके साथ मिलकर खुदा की गुस्ताइश कर सकें। आपने देखा कि वो शुरू में 2-3 ज़बूर गाते हैं ताकि लोग रूहानी तौर पर ज़रा बेदारी महसूस करें, सरगर्म हो और खुदा के नाम की इज़्ज़त और जलाल खूबसूरती के साथ भरपूर तरीके से दे सकें। तो हमारे लिए ये बड़ी तकवीत की बात है। मैं समझता हूँ कि कोरिया से आने के बाद भी कोशिश करते हैं कि उर्दू में गीत गा सकें, गुफ्तगू कर सकें, और खुदा ने मुमकिन किया कि हम तर्जमे की जो रुकावट आ रही थी उसको बलाए ताक रखते हुए खिदमत इस काम को सरअंजाम दे सकें। तो पिछले फ्राइडे भी हम एक चर्च में थे और बड़ा खूबसूरत वहाँ भी हम दोस्ताइश का सेशन हुआ और पास बड़े खुश थे कि जितनी सरगर्मी से ये गा रहे थे उतनी ही खूबसूरत तरीके से आगे से जवाब भी जो है वो आ रहा था। तो अब ये मैं आप सबसे बल्कि दरख्वास्त करूँगा कि ये अब जल्द शेखुपुरा में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो आज हम मिलकर खुदा की हमदोस्ताइश यहाँ पर हम पास साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि चाह रहे हैं कि शेखुपुरा में एक सेमिनरी जो है वो कायम की जाए। तो उसके लिए भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आप सबसे, आप उसको दुआ में रखें ताकि खुदा कदूस के अज़ली अब्दी नाम में तमाम मुश्किलात जो है रुकावटें जाती रहें और खुदा का बंदा उस खिदमत को जल्द अज जल्द स्टार्ट कर सके और बहुत सारे नौजवान जो खुदा की खिदमत के लिए तैयार होना चाहते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वहाँ से वो अपनी खिदमत की शुरुआत करते हुए इस मुल्क के तूल अर्ज़ में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। I would like to invite Pastor Daniel Parks. So please come on and deliver the message of God. Amen. Welcome. ब्रदर जी, छोटा मैसेज चाहिए। ये सर एक सब उनका फजल है। ये ग्रेस टीवी में ये कलीसिया और पादरी साहब मिल गया है। एक सब उनका फजल है। हमारे खुदाबन यीशु मसीह जिंदा खुदाबन है, सच्चा खुदाबन है, मुहाबत खुदाबन है। हमारे लिए खुदाबन सिली पर उतारिया है और हमारे गुनाह सारा खत्म किया है और बीमारी भी सारे खत्म किया है। ये खुदाबन का मुहाबत है, खुदाबन का फजल है। हम अभी ये आखिरी लास्ट टाइम है, इसलिए हम बहुत खुदाबन का जलाल के लिए और इंसान निजात के लिए बहुत काम करना ज़रूरत है और हर रोज बहुत लो रही दुआ करना ज़रूरत है। खुदाबन का ये मर्जी है, बहुत ज़्यादा लोग खुदाबन के साथ आना ज़रूरत है, निजात मिलना ज़रूरत है। कभी कभी चर्च में लोग भी खुदाबन यीशु मसीह नहीं मिल सकता है, इसलिए वो भी अच्छा खुशखबरी देना ज़रूरत है और लोगों के लिए बहुत लोड़ी दुआ करना ज़रूरत है। वो माती के अंजिल 25 में 10 द्वारी है, 5 द्वारी अच्छा ईमानदारी खुदाबन के साथ जा सकते हैं, लेकिन 5 द्वारी नहीं जाना है। ये अभी हमारे चर्च भी ये एक जैसा सिचुएशन है, इसलिए हम भी वो सब पादरी साहब के साथ खुदाबन के साथ जाने के लिए बहुत दुआ करना और वो पैगाम अच्छा पैगाम देना जरूरत है। ये लास्ट मिशन है, हमारे लास्ट मिशन के लिए बहुत दुआ करके और अच्छा पैगाम अच्छा कलम देना जरूरत है।
खुदावन सारे बरकत दे, तेरा शुक्र। आमीन आमीन। तेरे लिए है सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है, साजना यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया 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 मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तोड़ो भी यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है, मेरी तोड़ो भी यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कामिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा असरार, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा असरार, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सच्चाई यीशु तेरे लिए है।